یہ بھی ایک آپ کا بڑی ایک اچیومنٹ تھی، میں دیکھتا تھا دور سے کہ آپ نے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا وہ آلوین میں آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم وہ آپ نے ایک لوکل کمپنی ہوتے ہوئے یو اسٹارٹڈ دیٹ. آئی ول بی فیئر. یونین میں تو 15 لوگ ہیں، میں 15 لوگوں کو نہیں نکالوں گا. 9 لوگوں کو میں نے کہا انہوں نے ایکٹیو پارٹ کیا، وہ باہر جائیں گے. ایگزیکٹوز میرے پیچھے پڑ گئے سب کو نکال دو. میں نے کہا نہیں، I want to be fair and I want them to know that I'm a fair person. تو میرا یہ پھر شیرازی صاحب نے، ان کو معلوم ہوا ہوگا، انہوں نے بلایا مجھے ملنے کے لیے، یوسف شیرازی صاحب. انہوں نے کہا کہ آلوین میں تم آ جاؤ. ہاں 1977 میں شاید شیرازی صاحب نے آلوین کے کنٹرولنگ شیئر خریدا تھا. That's right. مین والا صاحب 80 میں. 1980 میں کیا؟ 81 میں مین والا نے ایگری آٹو قائم کری جی، اور 80 میں چھوڑا انہوں نے، مین والا نے وہاں سے 80 میں کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ دس واز ناؤ 87 انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آ جاؤ. میں آ گیا ان کے پاس اور پھر آلوین واز ایٹ اے لاس اگین ایٹ دیٹ ٹائم. ادھر میکٹرکس کو میں نے آئی ٹرن اراؤنڈ، نیا دور کو آئی ٹرن اراؤنڈ، اور ناؤ میکٹرک. اب یہ آلوین میں آئے تو یہ بھی لاس میں کمپنی تھی. شیرازی صاحب نے کہا کہ پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں تمہیں دینے کے لیے، یو ہیو ٹو میک اٹ ارن یور سیلف تھرو دا کمپنی. میں ملت سے گیا کہ مجھے ایڈوانس چاہیے، تمہیں پارٹس چاہیے تو مجھے ایڈوانس چاہیے. پارٹس ایڈوانس نہیں دو گے تو میں تمہیں پارٹس نہیں دے سکتا، میرے پاس را مٹیریل کے پیسے نہیں ہیں. بینکس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے شارٹ ٹرم فائنینسنگ نہیں چاہیے، یو آر گیونگ اٹ ایٹ ٹو ہائی ریٹ، مجھے لانگ ٹرم فائنینسنگ چاہیے. اور میں اس میں یہ مشینری لگاؤں گا جو ملت کا مجھے آرڈر ملا ہوا ہے. یہ دیکھیے انہوں نے زیادہ آرڈر، میں آرڈر لے کر گیا ان کے پاس، میں نے کہا مجھے آپ پیسے دیجیے. انہوں نے مجھے پیسے دے دیے. میں نے کہا یہی ہے کولیٹرل، ویسے ایسیٹس ہیں، میرا لینڈ ہے، آپ رکھ لیجیے، مجھے کوئی ایشو نہیں. تو پھر کیش آیا، وی اسٹارٹیڈ ٹو رن اگین اینڈ وی اسٹارٹیڈ. وہاں پر آلوین میں جب داخل ہوئے تھے تو وہاں بنی ہوئی تھی قبریں، بنی ہوئی تھی سی او کی، بڑی اسٹرانگ یونین تھی. اور اسٹرانگ یونین تھی بالکل، اور دیواروں پہ لکھ رکھا تھا مرد آباد اب مرد. میں نے کہا سب توڑو، کوئی ایک نہیں باقی بچے، ساری چوکنگ کو مٹاؤ. میں نے کہا تم تو نہیں مٹاؤ گے، میں مٹواؤں گا. میں کہا تم روکو گے نہیں. تو اس نے کہا ہم روکیں گے نہیں، آپ مٹوا دیں. ہو گیا، میں نے سب بریک کروا دیا. بٹ اب مجھے یہ تھا کہ یہ یونین کا پاور کو کیسے کب پکڑوں. میرے آفیسرز بہت ڈرتے تھے یونین سے، کوئی سٹینڈ نہیں لیتا تھا. کئی سال گزر گئے، آلوین پروفٹ میں تو آ گئی، دوسرے سال سے پروفٹ میں آ گئی، مگر اتنا پروفٹ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ ہمیں کیش فلو ہمارا اچھا ہو گیا. تو بڑا سخت ٹائم تھا. کچھ انویسٹمنٹ بھی کی فاؤنڈری میں ہم نے، فاؤنڈری میں بھی کی آپ لوگوں نے. مجھے یاد ہے ایلومینیم مشیننگ میں پسٹن کے بھی آپ نے وہ دین اٹ کمس. پھر میں نے وہاں ٹائی اپ کیا. میرا ایک ایکسپوجر تو جاپانیوں کے ساتھ نیا دور میں ہوا، کیونکہ وہاں پر نیا دور میں ہم 4x4 ان کی جو تھی وہ اسمبل کیا کرتے تھے، جیپ جس کو جیپ کر رہے تھے جی، تو وہ ہم کرتے تھے. تو میرا ان سے ایکسپوجر ہوا اور میں نے دیکھا کس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں. دوسرا ایکسپوجر چونکہ مجھے جاپانیوں کے ساتھ اچھا لگا ان کا وے آف ورکنگ، میں نے پھر میں جاپان گیا آلوین میں رہتے ہوئے، اور 8 میٹل کمپنی ایک ہے جو کہ پسٹن میں اسپیشلسٹ تھی جی، اس کے ساتھ میں نے ٹائی اپ کرا اور ان سے ٹائی اپ یہی کیا تھا کہ صرف مشینری خریدی تھی اور کچھ نہیں. ان سے مشینری خریدی، ان کا پروسیس دیکھا، اس کا پروسیس کو کاپی کرا. اینڈ زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ سنگل پیس موومنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. کہیں بھی ماس، اس پہ یہ ماس پروڈکشن تھی تھرو سنگل پیس موومنٹ. یہ نہیں تھا کہ بہت سارے پیسز آ گئے پھر آپ نے کرنا شروع کیا، پھر ایک پیس موو کرتا تھا، پوری لائن پاس کرتا، پھر دوسرا پیس موو کرتا تھا، پھر تیسرا موو کرتا تھا. کہیں بھی غلطی ہو تو فوراً پکڑی جائے. تاکہ یو شیپڈ کی میں نے پھر لائن بنائی. ایک آدمی 2 یا 3 مشینیں ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی ہینڈل کرتا تھا.
پہلی دفعہ پاکستان میں یہ چیز عمل میں آئی اور سوزوکی نے بھی آ کے دیکھا، سوزوکی کا پسٹن بنانا شروع کیا، ہم نے مارکیٹ کرنا شروع کیا۔ سوزوکی نے مجھ سے پہلے کہا تھا وہ لے لیں گے، انہوں نے بعد میں انکار کر دیا لینے سے، تو صرف مارکیٹ کو ہی ہم بیچ سکتے تھے۔ تو ہمارا واحد لوکل پسٹن تھا ایلومینیم کا جو کہ مارکیٹ میں بکتا تھا، اور اچھا ڈیلر مل گیا تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا۔ اور میں نے پھر اس کے ساتھ بھی میں نے کہا تمہیں پسٹنس چاہیے جتنے، اس کے آدھے تم پیسے پہ ایڈوانس میں دیا کرو، تو اس سے بھی ایڈوانس لیتا تھا۔ یہ بھی ایک آپ کا بڑی ایک اچیومنٹ تھی، میں دیکھتا تھا دور سے کہ آپ نے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا، جو آٹو پارٹ کے ڈیلرز تھے اور ان کے تھرو جو آپ کی مارکیٹنگ تھی، وہ آلوین میں آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم وہ آپ نے ایک لوکل کمپنی ہوتے ہوئے یو اسٹارٹڈ دیٹ۔ اور مجھے یاد ہے پرنس ریحان ہوتا تھا، حیدرآباد سے آتا تھا، وہ آپ کے ٹریکٹر کے پارٹس وہ لے کے بیچتا تھا۔ ہاں جی، دوسرا تو یو ہیڈ اے وی ووڈ سی آلوین کی وہ جو لانڈی جالی تھی شاید آپ کا جو ریڈیٹر ہوتا تھا وہ بھی، اور اس کے ساتھ آپ کے سلنڈر لائنرز اور اس کے بعد یہ پسٹنز اور بھی چیزیں تھیں، لوگ اسپرنگ ہوتے تھے جی، پٹا کمانی جس کو کمانی پٹا جسے کہتے ہیں۔ تو یو آر اے بگ کمپلیکس ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن آپ نے اس کو اس وقت گیئر اپ کر لیا کہ آپ او ای ایم کے ساتھ آپ بیلنس کر رہے تھے لوکل سیلز کو۔ مگر او ای ایم کے اندر صرف ہمارے پاس ٹریکٹر تھا۔ میری خواہش تھی کہ گاڑی ہو، گاڑی کی والیوم زیادہ تھی، اور پھر میری کوشش سے سوزوکی نے اپنا بریک ڈرم دے دیا، اور آپ یقین جانیں امتیاز کہ انہوں نے جو بریک ڈرم دیا، اور انہوں نے حسین انجینئرنگ کو بھی بریک ڈرم دیا، اور میری قیمت حسین انجینئرنگ سے 25 روپے زیادہ تھی، اور مجھے وہ 25 روپے زیادہ دے کے مجھے والیوم بھی زیادہ دیتے تھے، کیونکہ میری بہت فوکس تھا آن کوالٹی جی۔ میری کبھی ریٹرن نہیں ہوا بریک ڈرم سوزوکی سے، ایسی بات، اور حسین کا ریٹرن ہوتا تھا، تو اس کو کم قیمت ہونے کے باوجود اس کو والیوم کم ملتی تھی، مجھے زیادہ ملتی تھی، اور میں ہر تھوڑے دن بعد سوزوکی میں جا کے بیٹھا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ پبلک ریلیشن، سیل بڑھانی ہے، میرا کام اور کچھ نہیں ہے، میں نے تو لوگوں سے بات چیت کرنی، ریلیشن شپس کے۔ جی ایسے چیف ایگزیکٹو کا جو رول ہے۔ ہاں، پھر میں نے کوشش کی کہ ٹیوٹا سے بھی آ جائے، ٹیوٹا نے بھی اپنا بریک ڈرم کی ڈرائنگز بھیجی۔ ابھی تک ہمارے پاس ڈرائنگ بریک ڈرم کی 1 پیج یا 2 پیج کی آتی تھی، ان کی 27 پیج کی ڈرائنگز آئیں، ان کے اسپیسیفیکیشنز آئے 20 پیج کے۔ میں نے کہا مار دیا، یہ کیا ہو ہے سمجھ۔ ہاں بالکل ایسی، انفیکٹ یہ ہوا کہ ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم ٹویوٹا کے آنے کے بعد دیکھا کہ ڈیٹیلڈ انجینئرنگ کیا ہے، اور گریجولی جو میسی فرگسن والی انجینئرنگ تھی اس سے نکل کے پھر وہ سوزوکی والی لیول پہ گیا، اور سوزوکی بعد ٹویوٹا واز جسٹ انادر لیول ڈفرینٹ۔ تو اس میں ہم نے سیکھا بات، آلوین میں ہم نے سیکھا بات۔ ادھر کام بڑھ رہا تھا یہ ہے، اور یونین بہتریں بدل رہی تھی، اور ایک دن میں چھٹی پر گیا ہوا تھا، مری آیا ہوا تھا آئی تھنک فیملی کے ساتھ، تو مجھے میسج فون آیا کہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا ہے۔ میں نے وہیں سے کہا بچوں کوئی بھی کوشش نہ کرے گھیراؤ کو توڑنے کی، کوئی پولیس کی ہیلپ نہیں مانگنا، بیٹھ جاؤ، ڈٹ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ دوسرے دن ہی میں نے ٹکٹ لیا، میں واپس آیا، اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں، کوئی بھی کوشش نہ کرے توڑنے کی۔ خیر ایک رات کرنے کے بعد صبح انہوں نے سب کو جانے دیا۔ میں نے فون کیا دوبارہ سے، تمہیں جانے دیں تو جانا نہیں، گھر مت جانا، یو گو ایٹ دا ٹائم جب تمہارا ختم ہوتا ہے 5 بجے کا تبھی جانا، یہ مت گھبرا کے ہم چھٹی کر دی ہماری ہم چلے جائیں، یہ مت کرنا، یہ ویکنس ظاہر ہو جائے گی، کبھی مت کرنا۔ دوسرے دن میں آ گیا، میں بھی فیکٹری پہنچ گیا۔ پھر میرے افسر نے مجھے خبر دی کہ وہ آج پھر گھراؤ کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے گھراؤ نہ کریں، میرا گھراؤ کریں، باقی کو چھوڑ دیں، میں بیٹھا ہوں یہاں، میں بیٹھا ہوں۔ ان کے سر کیا کریں؟ میں نے کہا یار جان ایک ہی ہے نا، ایک ہی دفعہ جائے گی، مولا لے بندہ لے، دیکھی جائے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بیٹھے ہوئے یہاں۔ تو بس پھر وہ انہوں نے گھراؤ نہیں کیا، they didn't، میرا گھراؤ نہیں کیا۔ وہ بھٹو ایرا کا جو تھا نا، سب سے بڑا ایک نقصان ہوا کہ وہ ہماری نیشنل لائف میں سے ڈسپلن نکل گیا، اور یونینز کی وجہ سے اور بے مہار یونینز کی وجہ سے جو کوئی نقصان ہوا وہ بڑا ناقابل تلافی ہوا اس کے ساتھ۔
پھر because they did this, I went to an IRC, I filed a complaint against them. میں نے سب کے show cause notices دیے, پورا process گزارا, پھر NIRC میں گیا. And میں تو کہتا ہوں NIRC was a great institution at that time. جی اس نے ججمنٹ میرے حق میں دیا, مجھ سے ایک دھیلا نہیں لیا اس جج نے. I was amazed, ایک دھیلا نہیں لیا. میں نے صرف ہمارا وہ کیلنڈر نکلتا تھا وہ دیا, تو وہ بھی اس نے کہا میں ایک رکھوں گا, واقعی واپس کر دیے. تو ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ بالکل. تو میں تو اس کا شکر گزار ہوں. اگر وہ NIRC والا ساتھ نہیں, اور یونین دین واز آن دا بیک فٹ. سارے ان لوگوں کو میں نے ہٹا دیا جو اس میں آگے تھے, جنہوں نے گھیراؤ کے اندر ہمارے ایڈمن کے بندے کی بیلٹ کے اوپر ہاتھ لگایا تھا. میں نے کہا جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو باہر جانا, باقی کو نہیں کروں گا میں. آئی ول بی فیئر. یونین میں تو 15 لوگ ہیں, میں 15 لوگوں کو نہیں نکالوں گا. 9 لوگوں کو میں نے کہا انہوں نے ایکٹیو پارٹ کیا, وہ باہر جائیں گے. ایگزیکٹیوز میرے پیچھے پڑ گئے, سب کو نکال دو. میں نے کہا نہیں, I want to be fair and I want them to know that I'm a fair person. میں اتنوں کو نکالوں گا. پھر دھمکیاں آنے لگی میرے گھر. میں نے پستول خریدی. ISI والے کا میسج آیا کہ you are a marked person. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا کر سکتا ہوں. یہ اس وقت تک اسٹیل مل میں ایکشن نہیں ہوا تھا, جو بعد میں جنرل صاحب نے لیا اسٹیل مل میں ایکشن. And which year almost کیا تھا؟ 19 This was like 1993. حالانکہ وہ ایرا گزر چکا تھا اور ضیاء الحق والا ٹائم بھی گزر چکا تھا, لیکن یونینز کے اندر. اچھا, تو پھر آپ کی جو ٹرانزیشن تھی فرام آل وین ٹو دا ہاؤس آف حبیب, وہ کس سال میں ہوئی؟ یہ 95 میں, کیونکہ مجھے یاد ہے ہم لوگ 94 میں یو آر اسٹل ان آلوین, جب ہم لوگ اکٹھے پہلے آٹو مکینیکا پہ گئے تھے, فرینکفرٹ گئے تھے. سیکنڈ میں گئے. میں 1988 میں جب یلو کیب اسکیم نکالی نواز شریف نے, تو اس زمانے میں دین وی فارمڈ پاپام, فرہاد اینڈ می. جی, فرہاد ایگری آٹو کا چیف ایگزیکٹو تھا, میں آلوین کا تھا. ہی بیکیم دا جنرل سیکرٹری, آئی بیکیم دا پریزیڈنٹ. جب اس نے چھوڑ دیا اور وہ انڈس میں چلا گیا, تو وہ جو چیف ایگزیکٹو ایگری آٹو کا بنا نجم الحسن, ہی بیکیم دا جنرل سیکرٹری. یس, آپ لوگ آیا کرتے تھے اسلام آباد, تو یہ پھر آپ جیسے لوگ ساتھ ہو لیے. رانا عبد القادر, ویری پرومیننٹ. بعد میں فیروز بھی داخل ہو گیا. سو دے ایڈیڈ اے لاٹ آف اسٹرینتھ. پھر یہ قافلہ بن گیا. چلے اکیلے تھے, پھر یہ قافلہ بن گیا. سو 88 سے شروع ہوا تھا اور پھر یہ آگے بڑھ گیا. تو میں 90 میں I went to Auto Mechanica for the first time as head of PAPAM to see what is it all about. جب میں نے دیکھا, میں نے آ کر آپ لوگوں سے بات کی, you were among the first few people who decided to go, and I went again. میں نے کوئی 90 میں جا کر کچھ ایگزیبیشن نہیں کی تھی, but when I went with you people, I took parts of Alvin. بالکل, وہ مجھے یاد ہے 94 میں مارکیٹ کریش کر گئی, جب گرین ٹریکٹر سکیم اور یلو کیب سکیم جو تھی یہ کریش ہوئی معین قریشی کے آنے کے ساتھ, اور ہمارے پاس بزنس نہیں تھی. تو ہم نے سوچا کہ ہم نے کچھ چیزیں بنانی سیکھ لی ہیں, تو وی مائٹ ہیو لک ایٹ دا ورلڈ. تو دیٹ از ہاؤ اٹ پرومپٹڈ می. اور پھر ہم چند دوست وہاں گئے, پھر سیکنڈ ایئر گئے اور وہاں دیکھا, تو پھر اس کی وجہ سے پھر ہم نے وہ پیپس 95 والی ایگزیبیشن آ کے یہاں اسلام آباد میں کی. پہلی ایگزیبیشن آٹو پارٹس کی ہم نے کی تھی اگین ان 90, اینڈ دس واز ڈن ایز دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو بلڈنگ ہے اس میں کی تھی. میرے پاس اس کی تصویر ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اس پہلی تو وہاں کی, پہلی تو وہاں کی تھی. اٹ واز اے اسمال ایگزیبیشن. اینڈ اس کے بعد پھر پیپس کا نام بعد میں بنا کر الگ دوبارہ سے آپ لوگوں نے سب نے مل کر فیصلے کر کے پھر کرتے رہے. اور میں نے یہ سوچ لیا تھا when I was the president کہ next person should be from لاہور, تاکہ یکجہتی رہے. رانا was a beautiful person and a wonderful friend, and I told him کہ تم اب بنو. رانا عبد القادر کی بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اب تم بنو گے, اور جب رانا کا ٹائم ختم ہونے لگا تو میں نے کہا اب فیروز بنے گا. پھر سوچ لو اگلی دفعہ لاہور سے کون بنے گا. اور یہ وہ ٹائم ہے. I thought of you. آپ نے مجھے بھی کہا تھا, لیکن میں نے بتایا تھا کہ I don't think I am fit to be the
چیئرمین آف پاپم. تو وہ میں نے پھر رانا قادر کو لے کے آئے. لیکن انٹرسٹنگلی یہ وہ زمانہ تھا جبکہ پاپم واز ناٹ اے رجسٹرڈ باڈی. اٹ واز جسٹ اے ایسوسیشن آف فرینڈس ہو ہیڈ کامن انٹرسٹ, اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار آپ چیئرمین بنے, نہیں تو آپ چیئرمین بنے. تو رانا قادر کے ٹائم پہ ہم لوگ رجسٹرڈ نہیں تھے ایز اے رجسٹرڈ نہیں تھے. رجسٹرڈ تو اس نے کرایا, سلیم نے کرایا نا جی. پھر وہ ہی ہائی جیک دی آفس, ہیڈ آفس یہاں کر لیا اس نے لاہور میں. جی جی آئی سیڈ اٹس ناٹ امپورٹنٹ ہیڈ آفس, لیکن بیسیکلی کام ہو گئے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کا جو رول ٹریکٹر انڈسٹری میں اور پھر اس کا آلون میں رہا, اور اس میں آپ نے جو لوکل وینڈر انڈسٹری تھی, ایک قسم کا وینڈر سٹارٹڈ آؤٹ, کیونکہ ساری وینڈر کمپنی پہلے تو کچھ اور کرتی تھی. جیسے میری کمپنی میں ہم لوگ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے کام کرتے تھے, اور بیشتر کمپنیاں جیسے آپ نے یوسف انجینئرنگ کا بتایا, یہ سب کمپنیاں کچھ اور کرتی تھیں. لیکن ایک ایک کر کے آپ ان کو ٹریکٹر انڈسٹری کے ساتھ آپ نے ان کو ایک سمجھ لائن اپ کیا ٹو میک پارٹس آف دا ٹریکٹر انڈسٹری. اور اس کی پھر جو بینیفٹ تھی وہ ریپ کی کار انڈسٹری نے, موٹر سائیکل انڈسٹری میں. تو وہ آپ لوگوں نے سارا ایک وہ سلسلہ جو تھا, ایک کہ پاپم ایسوسیشن تو ایک علیحدہ چیز بنی, لیکن جو وینڈر انڈسٹریز تھیں اس کے اندر جو آپ لوگوں کا جو رول تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. It had a lot of outflow actually. وہی میں نے کہا کہ ابتدا سسٹینڈ لوکلائزیشن کی جو شروع ہوئی وہ ٹریکٹر سے ہوئی, اور اس کے بعد وہ سب لوگ پھیلتے چلے گئے. ٹیوٹا آ چکی تھی, سوزوکی آ چکی تھی, سوزوکی کے پارٹ بننا شروع ہوئے, پھر ٹیوٹا کے پارٹ بننا شروع ہوئے. علی حبیب سے ملاقات اسی طرح ہوئی کہ میں پاپام کا چیئرمین تھا, میں اس کو بہت کچھ سمجھاتا تھا, جا کر باتیں کرتا تھا, اس کے آفس میں باتیں کرتا تھا. So he apparently liked whatever I was used to say or the way I used to say. اور جب ان کی کمپنی بنانے کا وقت آیا, ایک ایئر کنڈیشنر بنانے والی کمپنی کا, تو he thought of me. انہوں نے فرحاد کو کہا کہ تم اس کو سہیل سے بات کرو. فرحاد نے مجھ سے بات کی, میں نے کہا کیوں آ جاؤں. ایسے میرا دل تو تھا کیونکہ میں بہت تھک گیا تھا آلون میں. میری آپ کو یقین نہیں آئے گا 8 سال کے اندر لگا مجھے, میں نے 16 سال کام کیا, میں بہت تھک گیا تھا. اسی وقت میں انسیاڈ گیا تھا 94 میں. اچھا, انسیاڈ از اے بزنس اسکول. جی, انہوں نے شیرازی نے بھیجا, اور شیرازی نے کہا تھا میں صرف ان کو بھیجتا ہوں جو مجھ سے لائل ہوتے ہیں, تو مقصد چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جانے کا. تو وہاں اس نے ڈاکٹر نے, وہاں سب لوگ وہاں ڈاکٹر تھا, سب لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, ہی وڈ سی ایوری بڈی. تو اس نے مجھ سے کہا یو آر اولڈر بائی 6 years more than your age internally. تم اتنے ایج کر چکے ہو. سو میں نے کہا یہ سب ایگزیکٹو لائف کے پریشرز, اور وہاں یونین بھی بہت اسٹرانگ تھی, اور کمپنی کو سسٹین کرنا بڑا مشکل تھا. اٹ واز ناٹ ڈوئنگ سو ویل. اس کے ہر وقت میں میرے ٹیم بھی اچھی نہیں تھی نا, آئی ڈidn't have good people. پرانے وقتوں کے لوگ تھے, نکلے ہوئے مشین ٹول فیکٹری کے ادھر ادھر کے, جو کہ میں رکھتا کبھی نہیں, میں نے ہٹایا نہیں. اٹ از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو کہ آپ لوگوں کو ہٹا دیں, نئے لوگوں کو, اچھے لوگوں کو لے آئیں. اٹس دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم زیادہ پیسے دے سکتے, تو ہم وہی پرانے لوگوں کو کم پیسے دیتے ہوئے کام کر رہے تھے. سو بس وہ ہو رہا تھا. اور پھر جب علی نے بلایا تو مجھے 6-8 مہینے لگے ان کے ساتھ گفت و شنید میں. ان کے ساتھ شیرازی صاحب کو بھی میں نے ایکچولی 6 مہینے کا نوٹس دے دیا تھا کہ میں چھوڑ رہا ہوں. کہاں چھوڑوں گا یہ نہیں معلوم, میں 6 مہینے پہلے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. آپ کسی کو لینا چاہیں, لانا چاہیں تو آپ کر لیں اپنے پاس. ہی ایکٹڈ اسمارٹ کہ ان کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں. 1 مہینہ پہلے کہ تم کیسے جا سکتے ہو, کیسے کر سکتے ہو, بولے مجھے نہیں. میں کہ میں نے 6 مہینے پہلے آپ کو میسج بھیج دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اسی لیے تاکہ آپ کو کسی کو شکایت نہ ہو مجھ سے کہ میں جھٹکا دے کے چلا گیا کسی کو. خیر, بٹ وی پارٹڈ ویری ویل, ایکسیپٹ کہ انہوں نے اپنی جو ہر سال آلون کی لکھا کرتے تھے اس میں انہوں نے میرے خلاف کچھ باتیں لکھ دیں. اٹس ہز چوائس کہ جو بھی انہوں نے لکھا, بٹ وی پارٹڈ ادروائز ویل.